الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کا ایک دکھ بھرا واقعہ اور جو قصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے کہ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی تھیں، وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ابو العاص کی خالہ تھی اور وہ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے پہلے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دیا تھا، اور جو ابو العاص تھے وہ بڑے مالدار، بڑے امانت دار اور بہت بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لیں، مگر ابو العاص وہ شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جہاں پہ اور لوگ گرفتار ہوئے تو حضرت ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دو۔ تو اسی وقت تمام صحابہ کرام نے حکم مانا، قیدی کو بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ چنانچہ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بڑا سخت گزرا۔ چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح علانیہ طور پر لے جانے میں ہماری بڑی ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ، جس کو کنانہ نے منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب کو ڈرایا، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھالی اور یہ کہا کہ جو شخص بھی اونٹ کے قریب آئے گا تو تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر رات کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن میں ٹھہرو، جب میری بیٹی آ جائے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر آ جانا۔ یہ لوگ بطن پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے تو کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ اپنے ساتھی کے ہمراہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے اور جنگ بدر کے 1 ماہ بعد یہ لوگ پہنچے۔ محترم سامعین کرام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے ساتھ رہنے لگ گئیں۔ ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔
فتح مکہ سے قبل ابو العاص تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت اور دیانت پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال اور متاع کو ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ میں اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس آ پہنچے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے پیچھے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کی قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے، مجھ کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ جس وقت تم نے سنا میں نے بھی وہی سنا۔ خوب سمجھ لو، مسلمانوں میں ادنے سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کو، یعنی ابو العاص کا تعلق جو ہم سے ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، مگر نہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے سارا مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی اور کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ سارے کا سارا مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب تمام لوگوں کے حصے واپس کر چکے تو اس کے بعد فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گئی ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، بس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو گیا تو اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ محترم سامعین کرام، اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ حضرات صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ بس یہی انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرات صحابہ کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔